السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہم بھی بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بے یقینی کی ایک صورتحال ہے، اور کبھی لگ رہا تھا کہ حکومت آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے، لیکن جو لوگ فیک نیوز پھیلا رہے تھے ان کو کاؤنٹر کرتے جواب دیتے ہوئے ہم بھی یہ سمجھاتے تھے کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لوگ کبھی کہتے تھے کہ فوج اور جو حکومت اس کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ چودھری برادران نے یہاں گیم ڈال دی ہے، کبھی کہتے تھے کہ فضل الرحمان اپنے لیے کچھ چیز لے کر آ گیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے اس نے ڈیل کر لی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، تو وہ جو اسلام آباد میں آئی ہیں وہ بڑی ملاقاتیں کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پاکستان کی سیاست میں دوبارہ واپسی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم یہ سب باتیں جو تھیں اس کا جواب بھی دے رہے تھے، اور متواتر سے اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے تھے اور لگا رہے تھے، بتا رہے تھے لوگوں کو کہ یار اس کے پیچھے یہ چیزیں ہیں، اس کے پیچھے یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا، اور وہ جو صحافی جو پے رول پہ ہیں، جو لفافے لیتے ہیں، اور جو لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لے کر، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تنخواہیں 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 15 10 لاکھ تو منیمم ہے نا، عام ہے نا، یہ بڑی بڑی تنخواہیں لے کر یہ بیانیہ ترتیب دیتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، جو پنجاب میں انہوں نے اپنا ایک فلٹر جیسا کہ عثمان بزدار کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ایک انہوں نے وہاں پہ فلٹر سیٹ کیا ہے، وہ صحیح سیٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد کے پی کے پہ کبھی لے آتے تھے، کبھی وہ عدالتوں کے ذریعے پریشر ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ عدالتوں میں یہ کیس چلا گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اس ساری مشکلات اور اس ساری ٹینشنوں کے باوجود بھی حکومت اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ آج آپ سے دو باتیں میں نے ڈسکس کرنی ہیں، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک تو سندھ گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز، کچھ وزراء اور کچھ اہم لوگ کی وفاق میں جو بیٹھے وزراء ہیں یا جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، ان سے ایک بات چیت ہوئی ہے، اور بات چیت کیا ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہانگیر ترین، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا، خاموش ہو گئے ہیں، کوئی انٹرویو نہیں دے رہے، اور بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور میں بھی اب چلے گئے ہوں لیکن اسلام آباد میں موجود رہے۔ ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وفاقی وزراء سے، وہ کیوں ہوئیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اور 25 تاریخ کو اس وقت جو خاموشی نظر آ رہی ہے، بالکل آپ دیکھیں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ بیک فٹ پہ جا چکی ہے۔ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون اپنے پر جو پھیلا رہی تھی وہ کاٹ دیے گئے ہیں، وہ خاموش ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اپنی لائن پر آ گئے ہیں، ان کا بیان بھی آپ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ میں تراویح جو ہے اپنے گھر میں پڑھوں گا۔ اور حکومت کے ساتھ جو علماء کرام کی میٹنگ تھی وہ بھی آپ نے دیکھا کہ تمام علماء تھے وہ متفق نظر آئے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آگے رمضان شریف آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کے پی کے حالات دیکھ لیں، وہ بھی آپ کو وہاں پر کوئی ایسی چنگاری نظر نہیں آ رہی کہ جس سے لگے کہ بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ ہاں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس پوری دنیا میں ہے، ایک مسئلہ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ لوگ یا دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اپوزیشن ہے وہ اس لیے خاموش ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان میں پہلے دن سے کرونا وائرس شروع ہوا تو سیاست شروع ہو گئی تھی، اور قمر زمان کیرا صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کام ہی سیاست کرنا ہے، ہم کرونا پہ بھی سیاست کریں گے، ہم ہر چیز پہ سیاست کریں گے۔ بہت سی جگہوں پر انہوں نے یہ بیان دیا کہ میرا کام سیاست کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ روزانہ توپیں جو اپنا توپوں کا رخ تھا عمران خان کی گورنمنٹ کی جانب کر کے سندھ گورنمٹ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، کبھی مرتضیٰ وہاب، کبھی سعید غنی اور ناصر شاہ، اس طرح سے منسٹر جتنے بھی تھے وہ آ کر بمباری کرتے تھے، اور عمران خان فیڈرل میں بیٹھ کر، وفاق میں بیٹھ کر وہ بمباری سہتے تھے۔ پھر منسٹرز بھی جواب دیتے تھے، عمران خان صاحب بھی جواب دیتے تھے۔ لیکن اب بڑی اچھی ایک خوشخبری بھی ہے، اور اچھی ایک خبر یہ ہے کہ ملکی سیاست کے لیے، عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے، کہ جب بیک ڈور جو رابطہ ہوا سندھ گورنمنٹ کا اور ادھر فیڈرل کا، تو وہاں پر کچھ بہت سے لوگ اور بھی تھے جو بات منوا لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو وہاں پر بتایا گیا کہ یار اس وقت جو حالات ہیں نا
وہ سیدھے نہیں ہیں. نہ ہی اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ آپس میں لڑتے رہیں، بلکہ اس وقت قوم کو، اس وقت دنیا کو جو مسئلہ ہے درپیش وہ ہے کرونا کا. اگر یہ بم ہے، یہ بم پھٹ گیا، یا یہ بم ابھی اس پروسیس میں ہے کہ جہاں پر جا کر تھوڑی سی بھی چنگاری لگی تو یہ پھٹ جائے گا، تو اس کو پہلے روکنے کی کوشش کرو. کام کرو یار اپنا. یہ نہیں کرو کہ آپ وفاق کو آپ نکتہ چینی کا اس پہ نکتہ چینی کریں، سندھ گورنمنٹ پہ وفاق کرے اور پنجاب ادھر کرے، اور وہ کہ میں بازی لے گیا، میں بازی لے گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو. اگر آپ لوگ شروع کریں گے تو پھر وہ بھی شروع کریں گے، وہ بھی آپ کو جواب دیں گے. تو سارا معاملہ یہ ہوا، طے یہ ہوا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ وفاق کے متحد ہی کام کرے گی، اور وفاق جو ہے جو ڈائریکشن دے گا اس کو منوعاً قبول کرے گی. اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی طے پایا کہ جو سیاست ہے وہ بھی کرنی ہے، تو بیان بازی ہلکی پھلکی چلتی رہے گی، تو وہ ہلکی پھلکی وہ بیان بازی کرتے رہیں گے. لیکن جو وفاق کی اس وقت گرپ ہے بلوچستان سے لے کر سندھ، کشمیر، گلگت بلتستان پہ مضبوط ہے. عمران خان صاحب کی میں اس بات کو تو داد دوں گا کہ جس طرح سے وہ اپنے جال بچھاتے ہیں یا جس طرح سیاست کرتے ہیں، لوگ انہیں سیاستدان نہیں سمجھتے. میں بھی انہیں سیاستدان نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب سے ان کی جتنی مشکلات ان کے اوپر آئی ہیں، جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، وہ بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے، بہت کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، بہت کچھ انہوں نے چیزیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو حقیقت پسند طریقے سے دیکھی جائے تو وہ انہوں نے سیکھا ہے. سندھ کے ساتھ سیز فائر کیا، اور سندھ گورنمنٹ نے اس کے بدلے جو سب سے بڑی تنقید ہوتی تھی ٹائیگر فورس پر، پیپلز پارٹی اس کے خلاف تھی، مسلم لیگ نون آج تک اس کے خلاف ہے. وہاں کے ایک بیوروکریٹ آفیسر نے، سیکٹری ہیں، انہوں نے کہا، چیف سیکٹری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ٹائیگر فورس کی مدد چاہیے. جو بھی ٹائیگر فورس میں شامل ہوگا سندھ گورنمنٹ اس سے مدد حاصل کرے گی. لیٹر باقاعدہ لکھا گیا، لیٹر اپرووڈ ہے، اور جو ٹائیگر فورس کی خدمات ہیں وہ آفیشلی قانونی طور پر سندھ گورنمنٹ اپنے صوبے میں ان کو استعمال کرے گی. ان ٹائیگر فورس کو ڈی سی کمشنر، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان لوگوں کے ذریعے ان لوگوں کے ماتحت کام کرے گی. ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، ان کی رجسٹریشن ہوگی، پھر جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں بھیجا جائے گا. مطلب یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ سب سے بڑا انیشیٹو اور سب سے بڑا تنقید کی زد میں آنے والا انیشیٹو ٹائیگر فورس، اب سندھ گورنمنٹ اس کو استعمال کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کرے گی. بہت لوگ باتیں بناتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو یوز کریں، پولیو ورکرز کو یوز کریں، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنے سوشل ورکرز رجسٹر ہیں پاکستان کے اندر، ان کو یوز کر لیں. لیکن سندھ حکومت نے ہتھیار پھینکے، گھٹنے ٹیکے، اور اس کی وجہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری، بلاول بھٹو اور فریال تالپور شریف خاندان کی طرح عطاب کا شکار نہیں ہے. شریف خاندان تو کھڈے لائن لگ چکا ہے نا، اس کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. جو اس ٹائم زرداری اور فریال تالپور اور بلاول کو جتنا تھوڑا بہت ریلیف ملا ہوا ہے، اس کا بھی بتایا گیا کہ ادھر شریف خاندان کو دیکھو، جنہیں پاکستان میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، وہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے، رہتے ہیں تو ان کو نوٹس آ جاتے ہیں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں ساری باتیں، یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور حکومت چلانے کے لیے، مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سب کچھ آپ کو داؤں پہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے سارا جو نظام ہے وہ انہوں نے خریدا ہوا ہے بھائی. بیوروکریٹ سے لے کر، جج سے لے کر، اور صحافیوں سے لے کر، میڈیا مالکان سے لے کر، پتہ نہیں کہاں پہ تو لوگ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں. آپ جس جگہ سے اینٹ اٹھاتے ہیں وہاں سے کوئی آپ کو ان کا زرخرید غلام نظر آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ سارا سیٹ ہو گیا. اس ٹائم حکومت کے پاس فل ٹائم ہے ڈیلیور کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے مہربانیاں کی ہیں. پاکستان کو بہت بڑی رقم نہیں ادا کرنی پڑے گی، IMF کی قرضے بھی اگلے سال ادا کرنے پڑیں گے. یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا اچھا ایک فائدہ ہوا. اب میں آخری بات بتاتا ہوں، اس کے بعد میں کلوز کرتا ہوں. جہانگیر ترین کی اسلام آباد میں منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. جہانگیر ترین اپنے گلے شکوے رکھے ہیں. اس کے بعد فیڈرل منسٹرز نے بھی اپنے گلے شکوے رکھے ہیں، اور پھر ان کے درمیان بھی معاہدہ اور یہی طے پایا ہے کہ ابھی 25 تاریخ کا اعلان دیکھا جائے، اس کے بعد بات ہوگی. آپ عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کی بدگمانی نہ رکھیں، اور لوگ بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں
تو یہ جو ملاقات تھی، یہ ملاقات ایسے نہیں ہوئی، یہ کسی کے کہنے پر ہوئی تھی اور کسی کے کہنے کے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات بڑی اچھی رہی. جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، جو دوست بتا رہے تھے کہ اب لگتا ایسے ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ معاملہ نہیں ہے. جہانگیر ترین کو بتایا گیا کہ یہ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ دیکھتے ہیں کرپشن، تو ان کا بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، خون کھولتا ہے، اور وہ پھر نہیں دیکھتے کہ اس میں میرے سامنے کون کھڑا ہے. لیکن یہ ملاقات بہت اہم تھی، اور اس میں بڑی باتیں بھی ڈسکس ہوئیں، اور سارے معاملات جو تھے ایک دوسرے کے گلے شکوے رکھے گئے، گلے شکوے پہنچائے بھی گئے. کچھ اوپر سے پہنچائے گئے، کچھ خان صاحب کے تھرو بھی پہنچائے گئے، کچھ فیڈرل منسٹرز نے اپنے بھی گلے شکوے رکھے. لیکن یہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد اب 25 تاریخ کا انتظار ہے. 25 تاریخ کو دیکھیں گے کہ کتنا بڑے بڑے برج الٹتے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا ایک چیز سامنے لے کر آتے ہیں جو پھر ایک ایگزامپل سیٹ کر دے گی. اور لوگ، آپ کو پتہ ہے، تنقید پھر بھی کریں گے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ واقعی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ حکومت اپنے لوگوں کو یا اپنے لوگوں کے خلاف انکوائری کرا رہی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.